الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ آج اس درس میں پارہ نمبر 14 کے تعلق سے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس پارے میں بھی دو حصے، سورہ ہجر مکمل اور سورہ نحل مکمل، یعنی یہ پارہ دو سورتوں پر مشتمل ہے۔ سورہ ہجر میں اللہ نے یہاں 4 باتیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، کفار کی آرزو، یعنی جو لوگ کافر ہو کر مرتے ہیں قیامت کے لیے ان کی آرزو کیا ہوگی، ان آرزو کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے۔ آخرت میں جب کفار مسلمانوں کو مزے میں اور خود کو عذاب میں دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔ قیامت کے بعد کی بات ہے کہ ایک طرف جہنمی اپنے آپ کو جہنم کی سزاؤں میں لطف پائیں گے، دوسری طرف سامنے جنتیوں کے مزیدار زندگی دیکھیں گے تو کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ دیکھو، تمنا کرنے سے وہاں ویسے بھی کچھ ہونے والا نہیں۔ دنیا کے اندر بہت ساری آرزویں ممکن ہے کہ پوری ہو جاتی ہیں، بہت ساری یہاں بھی پوری نہیں ہوتی ہے۔ ایک بچہ ہے، وہ تمنا کرے کاش میں جوان ہو جاؤں، ممکن ہے کہ وہ جوان ہو سکتا ہے۔ جوان تمنا کرے کاش میں بوڑھا ہو جاؤں، حالانکہ ایسا کوئی تمنا نہیں کرتا، لیکن ایک چانس ہے۔ لیکن بوڑھا آدمی تمنا کرے کاش میں جوان ہو جاؤں، یہ تمنا بھی پوری ہونے والی نہیں ہے۔ ایسے قیامت کے دن جہنمی لوگ تمنا کریں گے کاش ہم مسلمان دنیا کے اندر ہوتے، یا کاش ہمیں لوٹا دیا جائے تو دوبارہ ویسے غلطی نہیں کریں گے۔ لیکن یہ ساری تمنائیں دھری کی دھری رہ جائیں گی، صرف سزا ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ ہونے والا نہیں۔ یہ اللہ کی اسپیشل مہربانی ہمارے لیے کہ اللہ نے اس ساری چیزوں سے ہمیں دنیا ہی میں باخبر کر دیا ہے تاکہ یہ دن تمہیں دیکھنے نہ پڑے۔ قرآن کی حفاظت، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ اللہ نے اس پارے کے اندر بیان کیا کہ قرآن ایک عظیم کتاب ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے۔ لیکن دنیا کے اندر بڑی مذہبی کتابیں آئیں، اللہ نے آسمان سے کتابیں نازل کی، لیکن اللہ نے ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ساری کتابیں محفوظ بھی نہیں رہ پائیں۔ اس کتاب کا یہ معجزہ ہے کہ اللہ نے کہا اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ الحمدللہ 14 صدیاں گزر چکی، اور جیسے قرآن نازل ہوا تھا ویسے آج بھی ہمارے پاس الحمدللہ محفوظ ہے، اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اس کتاب کا یہ معجزہ ہے۔ کسی انسان کی تخلیق، اللہ نے انسان کو مٹی سے بنایا، فرشتوں کا مسجود بنایا، شیطان مردود ہوا، اس نے قیامت تک انسانوں کو گمراہ کرنے کی قسم کھائی۔ یہ بھی اللہ نے بیان کیا کہ دیکھو انسانوں کا وجود اللہ نے آدم سے کی، اور آدم کی تخلیق اللہ نے مٹی سے کی، اور اتنا مقام کہ اس مٹی سے انسان کو بنایا اور فرشتوں کو کہا کہ تم سجدہ کرو۔ یہ اللہ نے کہا یہ مقام ہم نے انسانوں کو دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، کیا ہوا؟ دھتکار دیا گیا۔ پھر اس نے کہا ہم یعنی قسم کھائی کہ ہم قیامت تک انسانوں کو گمراہی کرتے رہیں گے۔ وہ اپنے مشن میں لگا ہوا۔ اللہ نے انسانوں کو شیطان سے آگاہ کرنے کے لیے کہا تم آگاہ رہنا، یہ الگ بات ہے، ہم آگاہ نہیں ہیں، لیکن شیطان ہمیں گمراہ کرنے کی جو مشن میں وہ لگا تھا آج بھی لگا ہے۔ اسی طرح 3 قصے اس بارے کے اندر ہے۔ پہلا قصہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے آ کر بیٹے کی خوشخبری دی۔ ابراہیم علیہ السلام کے ہاں بیٹے نہیں ہو رہے تھے، اور بڑی دعائیں وہ مسلسل کر رہے تھے، یہاں تک کہ بڑھاپے تک پہنچ گئے۔ اس بڑھاپے میں پہنچنے کے بعد انسان کیا ہو جاتا؟ مایوس ہو جاتا۔ آپ دیکھیں تجربات کی دنیا، ایک آدمی کی شادی ہو جائے، 20 سال عمر ہو گئی، 30 سال ہو گئی، 35 سال ہو گئی، 40 سال ہو گئی، پھر بھی امید ہوتی ہے، لیکن جو عمر بڑھتی ہے نا وہ امید دھیرے دھیرے ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایک آدمی 60 سال کا ہو گیا، اس کی بیوی 60 سال کی ہوگی،
اب اس عمر میں پہنچنے کے بعد وہ بندہ کیا ہوتا؟ مایوس ہو جاتا کہ سب اب کہاں ہونے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی بیٹر ہوا، لیکن ابراہیم علیہ السلام پیغمبر تھے، دعا کرنا انہوں نے نہیں چھوڑا، مسلسل دعا کرتے رہے، مایوس بھی نہیں ہوئے۔ کہہ رہے ہیں بڑھاپے میں پہنچے تو اچھا کچھ خبر ہی نہیں، فرشتوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر کہ آپ کیا بیٹا ہونے والا ہے، عمر کیا ہوگی؟ بڑھاپے کی عمر ہوگی۔ اس وقت ان کی اہلیہ بھی بوڑھی ہو گئی تھی، بظاہر ولادت کی عمر نہ تھی، عمر بچہ پیدا ہونے کی عمر ہوتی ہے نا، تو کہہ رہے وہ عمر نکل چکی تھی، لیکن اس عمر میں بچے کی خوشخبری ہوئی۔ اس لیے آپ کے بیٹے کی خوشخبری سن کر خوشی ہوئی، تو آپ نے دیکھ تو خوشی ہوئی آپ کو نا کہ چلیے بہت زمانے سے دعا کر رہے تھے، اللہ نے قبول کر لی، بڑھاپے ہی میں صحیح لیکن خوشخبری ملی تو صحیح۔ اور تعجب بھی ہوا، تعجب اس بات پہ ہوا کہ یہ عمر لوگ کیا کہیں گے بھائی آپ کی اگر 60 سال کی عمر میں کسی لڑکے کسی عورت کیا بچہ پیدا ہو جائے تو کہیں گے وہ بیچارہ جواب دے دے کے تھک جائے گی، وہ ایسے نہ سمجھ۔ تو انسانوں بھی تھے، ایک تو تعجب ہوا، تیرے فرشتوں نے کہا ہم آپ کو سچی خوشخبری سنا رہے ہیں، یعنی جب ابراہیم علیہ السلام کو تعجب ہوا نا تو فرشتوں نے زور دیا نا تعجب کی بات نہیں، یہ خبر جو ہے نا یہ سچی ہے، یہ سچی خوشخبری ہے کہ آپ مایوس ہو چکے ہو، یعنی آپ بھروسہ آپ کو نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا تو صرف گمراہوں کا کام ہے، میں تو گمراہ نہیں، میں مایوس نہیں۔ چلو بات تعجب کی بات ہے، سبق یہ ملتا ہے کبھی بھی اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، جو چیز آپ مانگیں تھکے نہ، مانگتے رہیں، آپ یہ سمجھیں اس چیز میں جب بھی ہمارے لیے فائدہ ہوگا اللہ ہمارا خیر کھائے، اللہ ہم کو دے کے رہے گا، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے۔ دوسرا قصہ، فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنا کر حضرت لوط علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، یہ ایک کا واقعہ ہے۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری، پھر لوط علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر رات ہی کو اس بستی سے نکل جائیں، کیونکہ آپ کی بستی والے گناہوں کی سرکشی میں اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ناپاک وجود سے زمین کو پاک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہوتے ہی کاٹ دی جائے گی۔ لوط علیہ السلام کے پاس گئے، لوط علیہ السلام کی قوم بڑی بدبخت قوم تھی، بڑی نالائق قوم تھی، ہر طرف قوم تھی، بہت لوط علیہ السلام نے سمجھایا لیکن یہ قوم ماننے کو تیار نہیں ہوئی۔ فرشتے آئے لوط علیہ السلام کے پاس، کہا اب آپ یہاں نہ رہیں، اب اس قوم کی تباہی کا وقت آ گیا ہے، صبح ہوتے ہی اللہ کا عذاب اس قوم پر آ جائے گا، آپ نکل جائیے۔ چنانچہ وہ نکل گئے اور اس کے بعد عذاب آ گیا۔ تیسرا قصہ اصحاب الحجر، پتھر والوں کا واقعہ ہے، اس سے مراد قوم ثمود ہے، قوم ثمود، قوم عاد، یہ واقعہ آپ سنتے ہیں، بڑی طاقتور پاورفل قوم یہ بھی تھی۔ کہہ رہے یہ لوگ بھی ظلم و زیادتی کی راہ پر چل نکلے تھے، بار بار سمجھانے کے باوجود بت پرستی کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہے تھے۔ انہیں مختلف معجزات دکھائے گئے، سمجھانے کے لیے معجزات انبیاء کے پاس ہوتا ہے نا، وہ معجزات دکھائے، بالخصوص پہاڑی چٹان سے اٹھنے کی ولادت کا معجزہ ہوا، ایک معجزہ ان کو ہی دکھایا گیا، اٹھنی چٹان سے پیدا ہو کر نکلی، تو کہہ رہے ایک معجزہ ان کو دکھایا گیا۔ کہہ رہے جو حقیقت میں کئی معجزوں کا مجموعہ تھا، بظاہر اونٹنی ایک معجزہ لیکن وہ بہت سارے معجزوں کا مجموعہ تھا۔ کیسے؟ اونٹنی چٹان سے برآمد ہو کر نکلتی ہے، بھئی اونٹنی کہاں سے آتی ہے؟ اونٹنی اپنے ماں کے پیٹ، یعنی اونٹنی کے پیٹ سے پیدا ہوتی ہے نا، لیکن یہ چٹان سے پیدا ہو کر آئی، یہ خود ایک معجزہ ہے۔ کہیں پتھر سے آپ نے اونٹنی کو پیدا ہوتے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے، یہ معجزہ تھا کہ ایک معجزہ کیا ہوا، ساتھ ہی ولادت کا قریب ہونا، یعنی وہاں سے آئی اور حاملہ ہو گئی یا حاملہ تھی، بچہ پیدا ہونے والی قریب بالکل ہو گئی، یہ بھی معجزہ کہ بھئی اونٹنی دنیا میں آتی ہے، دور گزرتا ہے، حالات بنتے، پھر وہ حاملہ ہوتے، پھر بچے پیدا ہوتے ہیں نا، یہاں تو آلریڈی سب پہلے سے چل رہا تھا، تو کہہ یہ سب معجزہ تھا۔ اس کی جسامت کا غیر معمولی بڑا ہونا، اونٹنی کا ایک جسم کا ایک حد ہوتا ہے، اتنا لمبا اتنا چوڑا، لیکن یہ عام طور پر بہت بڑی تھی، جسم اس کا بہت لمبا چوڑا، یہ خود ایک معجزہ تھا۔ اور اس کا بہت زیادہ دودھ کا اس سے حاصل ہونا، دودھ بھی بہت زیادہ دے دی، اونٹنی جو دودھ دیتی ہے نارمل وہ ایک ہوتا ہے
لیکن اس کے یہاں جو دودھ ہوتے تھے بہت زیادہ، یہ سارے معجزات تھے، معجزات کا مجموعہ تھا۔ کہہ رہے لیکن ان بدبختوں نے اس معجزے کی قدر نہ کی، اس کی قدر نہیں کی، بجائے اس کی کہ اس کو دیکھ کر وہ ایمان قبول کر لیتے، انہوں نے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ چنانچہ وادی ہجر والے بھی عذاب کی لپیٹ میں آ کر رہ گئے۔ پھر اللہ کا عذاب ان پر بھی آ گیا کہ یہ جب کسی قوم میں معجزے دکھائے جاتے ہیں مسلسل، اور خاص طور پر جب قوم کے لوگ ڈیمانڈ کر دیں پھر ایمان نہ لائے، تو پھر اللہ ایسی قوم کو چھوڑتا نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ نحل میں 5 باتیں ہیں اس توحید کا تعلق کی، تو ہر پارے کے اندر اللہ نے توحید کا تذکرہ کیا۔ ہر انبیاء کے بعثت کا مقصد یہ اللہ کی توحید کا لوگوں کو دعوت دینا ہی، اسی لیے اہل عرب قرآن وغیرہ جو سمجھتے ہیں نا، ان کا شرک وغیرہ نہیں پایا جاتا۔ کیوں؟ وہ قرآن سمجھتے ہیں، اور قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے توحید کی بات کی ہے، شرک پر مطلب شرک پر ضرب مارا ہے، چوٹ لگائی ہے، اس لیے ان کے آپ یہ بیماری عام طور پر نہیں پاتے ہیں۔ رسالت کی بھی تذکرہ ہے، شہد کی مکھی کا بیان ہے، جامع آیت کا بھی تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف اللہ نے کی ہے، کیونکہ وہ موحد تھے نا، توحید پرست تھے، پوری قوم ایک طرف اور اکیلے ایک طرف توحید پرست تھے۔ ان کی توحید پرستی کی وجہ سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی بڑی تعریف کی ہے۔ اور توحید کا تعلق سے وہی بات ہے، آسمان کو بنانا، زمین کو بنانا، سمندروں کو بنائے، سب اللہ کی توحید کے گن گاتے ہیں۔ رسالت کے تعلق سے نبی کا تذکرہ، پھر دوسرے انبیاء کا تذکرہ، اور بتایا گیا کہ انبیاء کے راستے میں ہمیشہ کانٹے بچھائے جاتے ہیں، پھول نہیں بچھائے جاتے ہیں، یہ مشقت بھرا راستہ ہوتا ہے۔ شہد کی مکھی کا نظام کا بھی تذکرہ اللہ نے کیا ہے کہ بہت عجیب نظام ہوتا ہے شہد کی مکھی کا۔ دیکھیں کیسے ہوتا ہے، یہ اللہ کے حکم سے پہاڑوں اور درختوں میں اپنا چھتا بناتی ہے، مختلف قسم کے پھلوں کو رس چوستی ہے، پھر اسے اللہ تعالیٰ شہد نکالتے ہیں جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور شہد میں اللہ نے انسانوں کو بیماریوں کے لیے شفا رکھی۔ تو اللہ کی قدرت دیکھیں، کاریگری دیکھیں کہ بھی وہ پھول آپ چوستے تو میٹھا نہیں بلکہ تیکھا نظر آئے گا، اور وہ شہد کی مکھی ان پھولوں کا رس چوستی ہے، ایک پھول کا نہیں، پتہ نہیں کتنے پھولوں کا رس چوستی ہے، اس کو اکٹھا کرتی ہے، اور اسی اکٹھا شدہ رس میں اللہ مٹھاس پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی کاریگری ہے، قدرت کی نشانیاں ہیں۔ جامع آیات کے تعلق سے ہے کہ سورت کے آیت نمبر 90 میں 3 باتوں کا حکم دیا گیا، 3 باتوں سے منع کیا گیا۔ حکم کیا؟ عبادات کا، معاملات میں عدل، یعنی عبادت کریں ٹھیک ٹھاک، فیصلہ کریں انصاف کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کریں، قرابت داروں کے ساتھ اچھا تعاون کرنے کا حکم دیا گیا۔ اچھا تعاون ہر ایک کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن کوئی اتنا نالائق کہ اپنوں کو بھی نہیں چھوڑتا ہے تو غیروں کو کہاں چھوڑنے والا ہے؟ تو اللہ نے کہا اپنوں کا تو کم سے کم خاص خیال کرو، اگر یہ صفت آئے گی تو پھر یہ اچھائی دوسروں تک پہنچے گی۔ اسی طرح منع کیا گیا، برائی سے منع کردہ کاموں سے روکا گیا، ظلم کرنے سے روکا گیا، ان ساری چیزوں سے منع کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف بھی اللہ نے کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھر توحید خالص پر جمے رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ملت کی اتباع کا حکم بھی دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی تعریف یہ کہ توحید رستے اللہ کو پسند آئے، اللہ نے تعریف کی۔ آج بھی ایسا کوئی موحد پیدا ہو تو بھی تعریف کا مستحق ہے، اللہ ان سے بھی ایسے ہی خوش ہوتا ہے جیسے دیگر لوگوں سے اللہ نے توحید کی وجہ سے خوش ہوا ہے۔ ایک مختصر خلاصہ تھا، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین کے بیٹا میں اس میں زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔